سر یہ خوشی اور غم تو مزاج کا نام ہے، اور انسانوں میں غم اور خوشی کو برابر کرنا تو پریکٹیکلی مشکل ہی ہے۔ ایسے میں کیا کریں؟ یہ عام آدمی کے لیے تو مشکل ہے، لیکن آپ لوگ عام تو نہیں۔ مثلا جیسے آپ سب لوگ اس محفل میں آتے ہیں، اور یہ جو ٹائم ہمارے پاس یہاں گزرتا ہے، اس ٹائم میں ہم ہر چیز سے بیگانہ ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ کیفیت باقی دنوں میں بھی ہمہ حال رہے تو پھر آپ بہت ساری چیزوں سے نکل کے ہمہ حال ہو جائیں گے۔ لیکن اس کو اتنا رکھتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے کاروبار سے ہی معطل ہو جائیں۔ ابھی آپ اپنا کام کرتے جائیں اور یہ مصروفیت بھی چلتی رہے تو اللہ کے فضل سے ایسا وقت آ سکتا ہے کہ ہم اپنی خوشی اور غم سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ ہم اس خاص وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ کار ساز ماں با فکر کار ماں تو دانی حساب کم و بیش رہا۔ مطلب یہ کہ ہمیں کم و بیش کی کیا ضرورت ہے، یہ سب تو جانے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ تو ہی ہمارے لیے اچھا جانتا ہے اور تو ہی ہمارے لیے برا جانتا ہے۔ ہم تو اپنے لیے جو کریں گے برا ہی کریں گے۔ اگر ہمیں اختیار ہوتا تو ہم آدھے آدمی ایسے ہی غرق کر دیتے جو کہ ہمارے دشمن ہیں، اور جو آدمی ہمارا کہنا نہیں مانتا اور جو آدمی ہمیں پسند نہیں ہوگا اس کو تو ہم ویسے ہی اڑا دیں گے کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے، مگر ابھی تک وہ زندہ ہے اور ابھی تک ہم نے اس کو برداشت کیا ہوا ہے۔ تو یہ غم اور خوشی اپنے اپنے انداز فکر ہیں۔ ایک آدمی رو رہا ہے اور ایک آدمی ہنس رہا ہے۔ ہنسنے والے نے پوچھا کہ آپ روتے کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ پہلے آپ بتاؤ کہ آپ ہنستے کیوں ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ تو رو رہا ہے۔ تو دوسرے نے جواب دیا کہ میں روتا اس لیے ہوں کہ آپ ہنس رہے ہو اور مجھے تیری ہنسی پہ رونا آ رہا ہے۔ آپ کو آدھے غم تو لوگوں کی خوشیوں کی وجہ سے لگے ہوئے ہیں، اور آپ کا جو سوال تھا اس کی منشا یہ تھی کہ کسی کی خوشی جو ہے وہ کسی کو برداشت نہ ہو تو یہ بھی ایک غم بن جاتا ہے۔ ایسا شخص کہتا ہے کہ موقع کا فائدہ وہ لے گیا لیکن حق میرا تھا۔ کیا آپ کا حق صبر کرنا نہیں ہے؟ اب آپ دیکھو کہ پنجاب کا حق مرکز پر ہے اور مرکز کا حق پنجاب پر ہے، اور آپ کا حق ہے کہ آپ دونوں کے حالات کو غور سے دیکھتے جاؤ، اور جب آپ کے پاس اختیار اور استعداد ہو تو وہ حق کے مطابق بولنا۔ آپ یہ دیکھو کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جس جگہ رکھے، جس کو جہاں رکھے، اور جو شخص جس قابل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کام لے لیتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کون ولی ہو گیا تھا جبکہ ہونا کسی اور نے تھا، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ عبادت کرتا جائے اور اسے کچھ نہ ملے اور دوسرا صرف پاس سے گزرا اور حاصل کر گیا۔ اس طرح کے بڑے بڑے واقعات ہیں جو فقراء کرام نے لکھے ہیں۔ ایک آدمی ایک درویش کے پاس گیا، ان کے پاس بہت سے خلفاء بیٹھے ہوئے تھے۔ اس شخص نے جا کر ایسی بات کی کہ اس درویش نے اس کو فوراً فیض یاب کر دیا۔ پرانے خلفاء اور وہاں کے لوگوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس کو فوری طور پر سرفراز کر دیا جبکہ ہم اتنے عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ شخص خشک لکڑی لے کر آیا تھا جو آتے ہی جل گئی، اور تم گیلی لکڑیاں ہو جو یہ سلگتی جا رہی ہیں اور جلتی نہیں۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ اب یہ ایسے واقعات ہیں جو کہ نصیب کی بات ہے، اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ لوگ بعض اوقات کسی سٹرینج لفظ کے اوپر رقص کرتے ہوئے نصیب لے گئے۔ لفظ کسی اور کا تھا اور نصیب کسی اور کا بن گیا۔ ہندوؤں کا زمانہ تھا، ایک آدمی ایک جگہ بیٹھا تھا، اس نے دیکھا کہ ادھر سے ایک ہندو لڑکی آ رہی ہے۔ اس نے کہا یا اللہ، اس کو آپ آگ میں ڈالیں گے جس کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، مہربانی فرمائی جائے۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ لڑکی کلمہ پڑھتی آ رہی ہے۔ اب یہ فیض کا طریقہ ہے۔ اس طرح وہ بزرگ بہت مشہور ہو گئے اور وہ اپنے زمانے کے بڑے مشہور بزرگ تھے۔ چلتے چلتے جس پر بھی نگاہ ڈالتے تھے وہ کلمہ پڑھتا جاتا تھا۔ اس طرح یہ بات عدالت تک چلی گئی اور یہ بات ریکارڈ میں موجود ہے۔ غیر مسلموں نے کہا کہ یہ شخص تو ہندو اور سکھوں کو کلمہ پڑھاتا جا رہا ہے، لہذا اس کو پکڑو۔ بابا جی کو عدالت میں لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ لوگ مجھے ایسے ہی بدنام کرتے ہیں، میں نے کسی کو کب کلمہ پڑھایا ہے؟ تو اس وقت جو ریڈر تھا وہ کہنے لگا کہ انہوں نے مجھے کلمہ پڑھایا ہے، اور وہ کلمہ پڑھ گیا، اور جج بھی کہنے لگا انہوں نے مجھے بھی کلمہ پڑھایا ہے، اور وہ کہنے لگے کہ چھوڑو بابا جی کو، یہ ایسے ہی ہیں۔ اب یہ نصیب کی بات ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ سرفراز کر دے، وہ اگر چاہے تو سب کچھ ہو جائے۔ آپ اپنے اسلام کو بھی اس کی مہربانی سمجھو کہ یہ جو آپ کے پاس ایمان ہے جو بھی کچا پکا ہے اس کو رہنے دو، شکر کرو اور آپ دعویٰ چھوڑو۔ یہ دنیا 4 دن کا میلہ ہے اور اس نے آپ کو میلے پر روانہ کیا ہے، تو آپ شکر ادا کرتے جاؤ اور اس وادی میں وفا اور شکر سے گزر جاؤ۔ اس میں حاصل کچھ نہیں ہونا، یہ تو ڈاؤن دا ہل ہے، اوپر سے کسی وقت بھی گر سکتے ہو، اس لیے اور کیا بات کرنی ہے؟ بس اس سفر میں چلتے جاؤ، سنگت بناتے جاؤ، اور یہ جو آپ غم بناتے جا رہے ہو یہ غم
حاصل کی تمنا کا نام ہے۔ آپ حاصل کی تمنا چھوڑ دو، غم ختم ہو جائے گا۔ حاصل کی تمنا، مقام کی تمنا، مرتبے کی تمنا، شہرت کی تمنا اور چاہے جانے کی تمنا کو چھوڑ دو تو غم ختم ہو جائے گا۔ دو باتوں کی وجہ سے غم بنتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ مجھے نہ چاہا جائے، اور ایک یہ ہے کہ آپ کے غیر کو چاہا جائے۔ گھروں میں جھگڑے اسی وجہ سے چلتے ہیں کہ میں نے تو سے باعدہ یہ بات کی تھی مگر آپ نے محسوس کر لیا، تو حاصل کی ہوئی چیز سے غم بنتا جائے گا۔ تو غم سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ حاصل کرنے کی تمنا چھوڑ دو۔ آپ مسافرت کا خیال رکھو کہ آپ سفر میں ہو اور اپنے اندر سفر میں رہنے والی کیفیت کو قائم رکھو۔ اس میلے میں ہم نے کیا حاصل کرنا ہے؟ جو کچھ حاصل ہے اس سے وقت گزارو، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرو اور اللہ کا اسم اعظم پڑھتے جاؤ۔ اس طرح آخر کھیل ختم ہو جائے گا۔ آپ کی آدھی زندگی اپنے حالات کی پریشانی میں گزرتی ہے اور آدھی زندگی آپ نے دوسروں کو پریشان کرنے میں گزاری۔ اس لیے دریاؤں کو چلنے دو، جیسے بھی جا رہے ہیں بس یہ ٹھیک چلتے جا رہے ہیں، اس میں نہ کوئی بند بناؤ اور نہ کوئی شور مچاؤ، بس زندگی کو چلنے دو۔ یہ جس طرح بھی جا رہی ہے ہم کب تک حالات کا رخ موڑیں گے؟ اپنے بچوں کو دعا دیتے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ ان کا حافظ و ناصر رہے اور غم و خوشی ساتھ ساتھ چلتا جائے۔ یہ سب ہماری اپنی خواہش کے نام ہے، بس آپ خواہش کو چھوڑ دو، کیونکہ خواہش کبھی غم بنتی ہے کبھی خوشی بنتی ہے۔ ہماری جو چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے غم ہیں۔ ویسے آپ کو ایسا آدمی تلاش کرنا چاہیے جس کا غم دیر پا ہو۔ اگر دیر پا غم مل گیا تو آپ کا رنگ اور ہو جائے گا۔ دیر پا غم کیا ہوتا ہے اور دیر پا خوشی کیا ہوتی ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص غم میں مبتلا ہے تو اس کو شام کے وقت بھوک تو نہیں لگنی چاہیے اور اس کو نیند بھی نہیں آنی چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم جنازے میں جاتے ہیں تو لوگ اس شخص کو کہتے ہیں کہ چھوڑو باقی سب باتوں کو، پہلے آپ کل شریف کی تاریخ بتاؤ۔ اس طرح غم ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ کھانے پینے کا کیا کر رہے ہو؟ اس طرح وہ شخص بیچارہ اپنا غم بھول کر انتظام کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ کل سوئم چہلم وغیرہ کیسے کریں گے، اور اس طرح بات کدھر سے کدھر نکل جاتی ہے۔ اب غم سے اس کا خیال کسی اور طرف بدل گیا، پھر لوگ آنا جانا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ دنیا غم بھی نہیں رہنے دیتی اور خوشی بھی نہیں رہنے دیتی۔ اس لیے آپ اسے امر الہی سمجھو، نہ خوشی کو آپ ابلائج کرو اور نہ غم کو اپلائی کرو، اس طرح یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔